نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری، سلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الذاكرون ولا يؤدي حقه المستهزئون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على أول العدد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وولي رب العالمين وسيد الأجل والجليل المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير وشبر وقاسم الطوبى وسفر آخر الرسول وزوج البطول آني سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة سروت. سامعین محترم، آپ ماشاءاللہ کافی پرانے عزادار اور مجلس سننے والے مومنین تشریف فرما ہیں. جب کوئی بھی پڑھنے والا منبر پہ آتا ہے وہ ایک ذہن بنا کے آتا ہے. آپ حضرات اگر ماشاءاللہ سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہیں تو وہ جو کچھ سوچ کے آتا ہے وہ بھی اسے یاد رہتا ہے اور آپ کی محبت کی وجہ سے کچھ اور باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. اور اگر سامعین خاموش ہو کے سننے کے عادی ہوں تو پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سوچ کے آئے گی وہ بھی نہ بھول جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، خوشنودی پروردگار کے لیے آپ کا مجلس میں تشریف لے آنا یقیناً اس کا علیحدہ اجر ہے. اور اس مقدس محفل میں مجلس میں بیٹھ کے
اپنی زبانوں کو مقدس ذکر سے معطر رکھنا اس کا علیحدہ ثواب ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اور میں اگر ذہن میں یہ سوال اٹھے ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری خوشیاں کس طرح ہونی چاہیے، ہماری غمیاں کس طرح ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس زمانے میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، دہریہ بھی تھے، مختلف لوگ تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، ہر طرح کے تھے نا۔ اللہ فرما ہے تمام معاملات میں تم ویسے زندگی گزارو جیسے میرا نبی گزار کے گیا۔ جو میرے نبی کا طریقہ کار تھا تمہارا طریقہ کار بھی کیا ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے۔ اور سنت پیغمبر یہ ہے کسی کے لیے توہین کا انداز یا نفرت کا انداز اختیار نہ کرو۔ سنت پیغمبر یہ ہے کوئی بھی ہو، آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو، آپ کا ہم مسلک نہ ہو، اچھے انداز میں اس کی بات بھی سنو اور اپنی بات بھی سناؤ، اور اس کی بات کی بھی دلیل سنو اور اپنی بات کی بھی دلیل سناؤ۔ حضرت کا یہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے بڑی تیزی سے دنیا میں اسلام پھیلتا چلا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دستور دیا ہے، خدا نے دستور یہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ دستور یہ دیا جو میرا نبی تمہیں دے وہ تم لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی تمہیں روک دے اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ یہ دو باتیں ہوئی، جو نبی دے لے لو، جس سے روکے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا نبی کتنا عرصہ دیتا بھی رہا اور روکتا بھی رہا، تو ماشاءاللہ صاحب مطالعہ لوگ موجود ہیں تو سب جواب دیں گے 23 سال کا عرصہ۔ کتنا عرصہ؟ 23 سال کا۔ یہی تو ہے نا، ہم نے اور باقی مسلمانوں کے نظریے میں فرق ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں بھی ہو۔ امام امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے یہ لکھا، کہا کہ امام حسن علیہ السلام آغوش مادر میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ نبی نبی ہے، ہاں وہ اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے اسی بات کا اظہار تھوڑی عمر میں کروا دیتا ہے، کسی سے اسی بات کا اظہار کچھ عرصے کے بعد کروا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم عجیب اتفاق ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے اپنے اس نبی سے ذمہ داری اس وقت لی جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اس کے بعد کتنا عرصہ آپ زندہ رہے؟ 23 سال۔ یہ جو اللہ نے کہا جو میرا نبی دے اسے کیا کرو، لے لو، جس سے روک دے اس سے کیا کرو۔ یہ جو عمل ہے نا، اس پہ عرصہ لگا ہے 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ 3 شکل میں ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کا قرآن بن گیا، تو وہ بھی بتانے والا حسنین کا نام ہے۔ دوسرا وہ کلام ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تیسرا وہ کلام ہے جسے حدیث پیغمبر کہتے ہیں۔ اور میرے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں
کہتے ہیں جو بھی ہم تک علم پہنچا، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تو وہ علم ہے جو اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا۔ اور فرمانا اس بات پہ، پانچویں امام فرما رہے ہیں جو ہم بتاتے ہیں یہ کون سا علم ہے جو اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول سے کیسے پہنچا۔ بڑا لطف آئے گا یہ بات سن کے۔ میرے آقا جب درس دیا کرتے تھے، ظاہر ہے شروع سے لے کر آج تک کلاس میں بیٹھنے والے ہر ایک کی سطح فقہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ استاد بعض شاگردوں کے لیے بات تو دہراتا رہتا ہے، بعض کے لیے دہرانے کی ضرورت بھی، لیکن میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے شاگرد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ کے رسول نے ایک لحظے میں وہ علم عطا کر دیا جو سینہ نبوت میں تھا۔ عرصے میں نہیں، کتنے میں؟ ایک لحظے میں۔ عرصے سے کیا مطلب؟ آپ نے تو جب سے، اور فرمانا جب سے آپ کے کاندھوں پر اللہ کے دین کے پہنچانے کی ذمہ داری آئی نا، تو اللہ کے نبی متواتر کیا کر رہے تھے؟ پہنچا رہے تھے۔ اب جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، توجہ چاہتا ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اوائل سے اور پیغمبر کی رحلت تک زندہ رہا، تو یوں سمجھیے اس نے پیغمبر کے کتنا عرصہ لیکچر سنے؟ 23 سال۔ توجہ فرما رہے ہیں، کتنا سنے؟ 23 سال جو مسلسل رہا۔ لیکن اس کے باوجود ابن عباس کہتے ہیں کہ جو مولا علی کا علم ہے، ہم سب کا علم ملا کے مولا علی کے علم کے مقابلے میں ایسے تھا جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ تھا۔ اب جس ہستی کا علم ابن عباس کے بطور 7 سمندروں جتنا ہے، اس ہستی کا ابن عباس کے مطابق اس ہستی نے کتنا عرصہ لگایا یہ علم حاصل کرنے میں۔ مولا کائنات کہتے ہیں 23 سال نہیں لگائے، 22 سال نہیں، 21 سال نہیں، 20 سال نہیں، مہینے نہیں، دن نہیں، ایک لحظہ تھا۔ وہ کون سا ایک لحظہ تھا؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسانہ فی فمی، کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان میرے دہن میں دی۔ زبان پیغمبر مولا کائنات نے چوسنا شروع کی۔ ایک جملہ پہلے عرض کرتا ہوں، میرے نبی ہجرت کر کے مکہ سے یثرب کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ام معبد کے خیمے تھے، اس کی بکری کے تھنوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا، رسالت امام نے مس کیا، وہ دودھ سے بھر آئے، درخت خشک ہو چکا تھا، کولی کر کے جڑوں میں پانی ڈالا تو وہ سبز ہو گیا، کنویں کے پانی کڑوا تھا، اپنے لعاب شامل کیا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ جس نبی کے لعاب میں یہ اثر ہے کہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، اسی نبی نے اپنی زبان دی، علیم والا نے زبان کو چوسا، چوسنے کے بعد کہا جب پیغمبر نے زبان دی فَانْفَتَحَ فِي قَلْبِي الْقُرْآنَ مِنَ الْعِلْمِ، میں محسوس کرنے لگا علم کا 1000 باب میرے سینے میں کھل گئے۔ ایک لحظے میں، اور فرمانا علم کے کتنے باب؟ وَمَا كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ، اور ہر باب سے کتنے باب نکلتے تھے؟ پھر 1000 باب۔ اب ضرب لگا لیجئے، جی وہ بھی شاگرد ہیں، ابن عباس مسلسل علم حاصل کر رہے ہیں،
جنہوں نے ابن عباس نے کئی عرصے حاصل کیا، وہ کہتے ہیں مولا علی کے علم کے مقابلے میں 7 سمندروں کے مقابلے میں قطرہ، تو خود اندازہ لگا لیجیے جسے پیغمبر نے ایک لحظے میں علم عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں تھی، لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں تھی۔ دیکھیے آج کے زمانے میں آپ مختلف جگہ بیٹھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ میں سے کوئی ملازم ہو، آپ کا کلیگ ہو سکتا ہے، آپ کاشتکار ہو تو آپ کا کاشتکار دوست ہو سکتا ہے، باقی مکاتب فکر کے ہمارے بھائی ہیں، سارنگوں میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ فضائل اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں ان کا ذہن نہیں مانتا فضائل اہل بیت۔ تو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، شاید یہ مثال آپ کے کام آ جائے۔ بڑی سادہ سی، میری عادت ہے سمپل سادی سی مثالیں دیتا ہوں جسے ایک بچہ بھی سمجھ سکے۔ یہ جو ٹچ موبائل آ گئے ہمارے زمانے میں، اسی زمانے میں فضائل اہل بیت سمجھانا مشکل تھا، ترقی یافتہ دور میں فضائل اہل بیت سمجھانا آسان ہو گیا۔ یہ جو ٹچ موبائل ہے نا، ہر بندہ اپنے شوق و ذوق کے مطابق ٹچ موبائل میں کچھ چیزیں محفوظ کرتا ہے۔ اب کسی نے قرآن مجید، قرآن کی تفسیر، مفاتیح الجنان، کچھ اور کتابیں، اب ایک مولانا صاحب نے پوچھ لیا، یہ نوجوان ہے یا کسی اور مومن نے پوچھ لیا، یہ جو آپ کے موبائل کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اگر میں بھی ٹچ موبائل لوں تو کتنا عرصہ لگے گا یہ ساری چیزیں میرے موبائل میں آنے میں؟ جواب کیا ملے گا؟ کہا دنوں کی کیا بات ہے، عرصے کی کیا بات ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے، ابھی میں بٹن دباؤں گا یہ سب کچھ ہوگا۔ اب جو بندہ واقف نہیں وہ اگلا سوال کرے گا، پھر آپ کے موبائل سے یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ادھر بھی رہے گا اور ختم بھی نہیں ہوگا۔ جب عام لوگوں کے بنائے ہوئے موبائل ہیں ان کے اندر یہ طاقت موجود ہے، تو خود سوچئے جب اللہ نے عام لوگوں کو اتنی ذہنی صلاحیت دے دی ہے، ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو پھر خود انصاف کیجئے جن کی محبت میں کائنات کو خلق کر دیا۔ پھر ان کے فضائل سن کے تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات پہنچ گئی۔ بس وہ علوم اور اسرار الہی جو سینہ نبوت میں تھے اس سینہ امامت میں منتقل ہو۔ اچھا اب اگر کسی نے کہا ایک کو آپ نے دے دیا مواد، ایک اور آ گیا کہا مجھے مل جائے گا، آپ کہیں گے تیسرا آ گیا مجھے مل جائے گا۔ یہی بات تو میرے 5ویں امام فرما رہے ہیں، فرما رہے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا۔ اور سرکار دو عالم نے پھر اپنی یونیورسٹی کی باقاعدہ ایک سند جاری کی۔ سورہ جمعہ پڑھی، اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا باہر آ رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، علم، تعلیم اور حکمت، یہ 2 چیزیں اللہ ہیں۔ جہاں فقط علم ہوتا ہے نا حکمت نہ ہو، وہ علم نقصان پہنچاتا ہے۔ علم کے ساتھ حکمت کا ہونا، اللہ نے اپنے نبی کو کتنی چیزیں دی؟ 2، ایک علم اور ایک حکمت۔ جب زبان سے علوم دے دیے نا تو اب پیغمبر نے کہا، سند دے دی یونیورسٹی کی، کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت وعلی بابها۔ اللہ نے مجھے علم اور حکمت عطا کی، میں نے وہ علی کو عطا کی۔
اللہ نے نبی کو کیا دیا؟ علم اور حکمت۔ نبی بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ دونوں چیزیں کس کو دی، لیکن پیغمبر کے پاس اسی طرح علم بھی موجود، حکمت بھی، اور پیغمبر نے یہ فقط علی مولا کو نہیں، جتنا کوئی لینا چاہتا تھا پیغمبر نے ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق عطا کر دیا۔ اب میرے پانچوں امام فرماتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی صحیح علم ہوگا، 210 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، جہاں بھی جس مدرسے میں، جس اسکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس اداخانے میں، جہاں بھی صحیح علم ہوگا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جہاں بھی صحیح علم ہوگا، پانچوں امام فرماتے ہیں وہ علم ہم اہل بیت کے گھر سے وہاں تک پہنچا ہوگا۔ آپ اور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلت کے ہم قائل ہیں، کس وجہ سے ہم چند باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، ایک بات، انہیں عصمت کا درجہ عطا کیا، وہ حجت الہی ہے، وہ امام ہیں، وہ ہادیان بر حق ہیں۔ یہ جو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں نا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت پر، اور ہر جگہ پہ کہتے ہیں اور سر اٹھا کے کہتے ہیں، ان میں سے ایک چیز جو فضیلت کی ہے وہ علم ہے جو پیغمبر نے ان ہستیوں کو عطا کیا۔ اس لیے اہل بیت کے ماننے والوں کو علم علماء دوست ہونا چاہیے، اور جو فرمانا علم دوستی ہونی چاہیے، علماء دوستی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کا تعلق باب مدینہ العلم کے ساتھ، جو فرمانی ہے یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ فخر اللہ نے عطا کیا۔ جی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو میرا نبی تمہیں دے اسے کیا کرو، اور جس چیز سے روکے اس سے کیا کرو، روک جاؤ۔ نبی کتنا عرصہ دیتے رہے؟ 23 سال۔ بعض جگہوں پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نعرہ مار تے بیڑا پار۔ میں نے کسی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا بس نعرے مارتے رہیں تو آپ سیدھے جنت۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا، میں نے کہا جو جنت اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ کا رسول دینا چاہتا ہے، اور جس جنت کو تقسیم کرنا ہے امیر کائنات نے، وہ تو اتنی شان کاٹ لیں گے، کیا خیال ہے؟ نعرے سے مل جائے گی، ہے اتنی شان کاٹ نہیں۔ 23 سال جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، خدا کہہ رہا وہ لینا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو جو چیز دے کے بھیجی وہ اللہ کی توحید تھی، پھر پاک نبی کی نبوت ہے، پھر کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی زکوٰۃ کا حکم، کبھی جہاد کا حکم۔ جیسے جیسے اللہ حکم دے رہا ہے نبی کو حکم کیا کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ پھر یہ حکم بھی آ گیا، قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ میرے نبی تم نے کہ میرے کہنے پہ تو نے میری توحید پہنچا دی، اپنی رسالت پہنچا دی، تو نے نماز کا حکم پہنچا دیا، تو نے روزے کا حکم پہنچا دیا، تو نے زکوٰۃ کا حکم پہنچا دیا۔ اب ایسا کرو میرے کہنے پر ایک حکم اور پہنچا دو، وہ یہ ہے کہ تیرے قریبیوں سے محبت کرے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب جس طرح نماز کا حکم اللہ نے دیا، محبت اہل بیت کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ احکام آتے رہے، پہنچاتے رہے۔ کن چیزوں سے روکا؟ میرا نبی ان سے کہو تو شرک نہیں کرنا،
ورنہ میں ہر گناہ اگر چاہوں گا تو بخش دوں گا، شرک میں معاف وہ جو فرما رہے ہیں میرے نبی شرک سے انہیں روک دو، مایوسی سے انہیں روک دو، میرے نبی انہیں سمجھا دو یہ شراب کے قریب نہ جائیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، یہ غیبت کے قریب نہ جائیں۔ اب کچھ چیزوں کو حکم مل رہا ہے، کچھ چیزوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے۔ اور کتنا عرصہ 23 سال جب سارے احکام پہنچ گئے، اب کہا میرے نبی میں دین کو کرنا چاہتا ہوں مکمل، اور کرنا بھی چاہتا ہوں میدان غدیر میں، اور کرنا بھی چاہتا ہوں تیرے بھائی علی کی ولایت کے ساتھ۔ وہ دین جس کا آغاز ہوا تھا اللہ کی توحید کے ساتھ، اسی دین کی تکمیل ہو رہی ہے اس بات پر مولا علی علیہ السلام اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر۔ اور جیسے ہی پاک نبی نے یہ پیغام پہنچا دیا نا، پھر اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے نبی 23 سال تم نے جو زحمتیں اٹھائیں، میرے کہنے پہ تو نے میری توحید پہنچا دی، تو نے اپنی رسالت پہنچا دی، تو نے نماز روزہ زکوٰۃ احکام پہنچا دیے، میرے کہنے پر تو نے اپنے بھائی علی اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ اب میں مہر لگا رہا ہوں کہ میرا دین اب مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہر حکم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دو حکموں میں موازنہ کریں اور ایک کو اہمیت دیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں؟ کیوں ولایت بیت کا؟ ہماری اپنی مرضی نہیں، حکم خدا سمجھ کے اور جو فرمایا اللہ کے نبی نے کہا مانو اللہ ہے، تو لوگوں نے کیا کہا یا رسول اللہ اگرچہ نہیں دیکھا مان گئے اللہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ آنکھوں سے خدا دکھائی مانتے آئے، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے بغیر دیکھے نبی کی زبان پہ اللہ کو مان لیا تھا، بازو کو دیکھ کے اب ماننے کے لیے تیار۔ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے توحید دی مان لی، اپنی رسالت کو حکم دیا مان لیا، نماز کو حکم دیا مان لیا، روزے کو حکم دیا مان لیا، بھائی جس طرح باقی احکام مان گئے ہو، اب معیار بدلنا نہیں چاہیے۔ جس نبی کے کہنے پر سب کچھ مان گئے ہو، اسی نبی کے کہنے پہ ولایت علی کو بھی مان لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی۔ اس محبت سے سن رہے ہیں، تھوڑی محبت اور بڑھا دیں۔ امام فرما رہے ہیں ترازو لگا کے بیٹھے ہیں، ایک پلڑے میں مولا کائنات کی ولایت کو رکھا ہوا ہے، دوسرے پلڑے میں اولاد علی ہونے کے پہلو کو رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے امام کیا ہیں؟ اولاد علی ہیں۔ ان دونوں کو امام نے تول کے فرماتے ہیں ولایت علی اولاد علی ہونے سے بھی مجھے زیادہ پیاری۔ یہ معصوم کا قول ہے، ولایت علی اولاد علی ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور کیوں؟ کہتے ہیں لأن ولایت علی ابن ابی طالب فرض و ولادت منہ فضل۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے علی کی ولایت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اولاد علی ہونا اس کا فضل ہے۔ مجلس میں اگر سید موجود ہیں، جو بھی سادات ہیں، یہ اللہ کا فضل
کہ اس نے سید کے گھر پیدا کر توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل. اور مولا علی کی ولایت کو امام فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض. اور فرمائے یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے ولایت علی کو پسند نہیں کرتا کہ میرے دادے کی ولایت ہے، بلکہ اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس کا حکم ہے. اور فرمانا اس لیے پسند کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے. امام یہ بتانا چاہتے ہیں ہم رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، ہم تو حکم خدا کو دیکھتے ہیں. اور فرمانے اس لیے آپ اور میں بھی محبت اہل بیت اللہ کا حکم سمجھ کر، ولایت اہل بیت پہ ایمان رکھنا اللہ کا حکم سمجھ کے، بس ہمارے نزدیک نماز بھی اللہ کا حکم ہے، ولایت علی بھی اللہ کا حکم ہے. توجہ فرمائیں. اس لیے آپ اور میں اس حوالے سے کہ پروردگار عالم نے اپنا نبی بھیج کے اللہ نے 23 سال ایک دین عطا کیا، شریعت عطا کی. اب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. زندگی ہے جی ماشاءاللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. خدا کہہ رہے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی سیرت کے 2-3 پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کفار اور مشرقین نے جب سرکار دو عالم دین کا پیغام پہنچانے لگے، اس وقت آپ کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ ایک شخص سرزمین مکہ پہ آتا ہے اور جب طواف کعبہ کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک مرد ہے، ایک مستور ہے اور ایک بچہ ہے جو رکوع کی حالت ہے. جناب عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو آگے مرد ہے یہ آمنہ کا لال محمد ہے. ان کی اقتداء میں جو مستور ہیں ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کے ہمراہ جو بچہ ہے وہ علی ابن ابی طالب. کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ دین لے کے آئے ہیں، اس دین کے پیروکار یہ 2 ہیں. اب اللہ نے اعلان کروا دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. جب یہ اعلان ہوا نا، ہونا تو چاہیے تھا دین مذہب جیسا بھی ہو، جب تک کوئی اس کا پیروکار ہے وہ اپنے دین اور مذہب کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک لشکر ہوتا اور پھر اعلان ہوتا، لیکن نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کفار اور مشرقین کے کفر اور شرک کی وجہ ان کی جہالت تھی، اور جہالت کا خاتمہ لشکر کشی سے نہیں ہوتا، وہ علم سے ہوتا. اس لیے پہلی وحی جو اتری وہ کس حوالے سے؟ اقرا کے حوالے سے. اب سرکار دو عالم نے جب اسلام کی دعوت دی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتا جا رہا تھا
وہ کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اب گھروں میں بیٹھ جاؤ، فرمایا اگرچہ بڑے خطرات ہیں، آؤ مجھ سے دین کا حلال بھی سمجھو حرام بھی سمجھو۔ آپ نے نام سنا ہوگا جناب بہلول کا، مصلحت کی وجہ سے انہوں نے ایسا رنگ اختیار کیا ہوا تھا، لوگ سمجھتے تھے شاید یہ دیوانہ ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑے حکیم تھے۔ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے اور جناب بہلول کا گزارا ایک کھنڈر میں تھا۔ گفتگو ہوئی تو بہلول نے پوچھ لیا، بتا شیخ تو جو بڑا عالم بنتا ہے تجھے کھانے کے آداب کا بھی پتہ ہے؟ اس کے جو شاگرد تھے نا وہ ذرا جلد بازی کرنے لگے، اس نے کہا تم رکو، کہا بہلول مجھے جو کچھ آتا ہے میں بتاتا ہوں، میں تیرے ساتھ الجھتا نہیں، اس لیے کہ بہلول کا طریقہ یہ تھا جو انہیں حکیم سمجھتا تھا یہ جواب ویسے دیتے، جو ان کا مذاق اڑاتا تھا یہ جواب ویسے دیتے، یہ دونوں کو خبر لگ جاتی تھی۔ اب اس نے کہا ایسا کرو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چھوٹے نوالے توڑو، سامنے پڑا کھا لو۔ بہلول نے ڈنڈا اٹھایا، کہا چل میرے گھوڑے، واہ شیخ تجھے تو پتہ ہی نہیں کھانے کیا، اسے بڑا عجیب لگا، اور اس کے جو شاگرد تھے وہ الجھنے لگے۔ اس نے انہیں کہا چپ کرو، کہا بہلول میں نے پہلے کہا تھا میں الجھنے کے لیے نہیں، جو پتہ تھا بتا دیا، جو رہتی بات سمجھا۔ کہا سنو، ایک ہوتے ہیں اصول، ایک ہوتے ہیں فروع، جو تو نے بتایا ہے وہ فروعات ہیں، وہ اصول نہیں۔ کھانے کے آداب کے فروعات بتائے، اصول تجھے نہیں پتا۔ کہا بتاؤ، کہا تجھے اتنا پتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، سامنے پڑے کھانا ہے۔ کہا یہ فروعات ہے، اصل یہ ہے ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے یہ دیکھ جو نوالا تو شکم کے سپرد کرنا چاہتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ پہلے کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہو جائے، غور فرمانا، پاک ہوئے۔ اب علم کی تعلیم، اب وقت کیا ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، اب ظاہر ہے حدیث ہے آپ کی کیا، جب تک نبی رہے اس وقت مومن اور منافق کی پہچان خود رسول خدا تھے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان میرا بھائی علی ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، امیر کائنات کا فرمان، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو بات تیرے اندر ہے نا اگر تو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، کہا تمہارے اندر کی چغلی تمہارا چہرہ اٹھا، بڑی عجیب سی بات ہے، اندر کی چغلی سوچ رہے ہوں کہ وہ کیسے، آپ دو دوست بیٹھے ہو نا، خدا نہ خواستہ کسی کا قریبی کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، فون پہ خبر آئے اور اس میں ہمت حوصلہ نہ رہے بتانے کی، دوسرا پوچھے گا کیا ہوا، یہ بتا نہیں پا رہا، اس کے چہرے کو دیکھ کے اتنا اندازہ لگا لے گا کہ خبر کوئی خیر کی ہے، توجہ ہے یہ، تو وہ اندر کی چغلی کون اٹھا رہا ہے، چہرہ۔ جناب ابو ذر کہتے تھے ہم مومن اور منافق کو کیسے پہنچاتے تھے، جب پیغمبر مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، آج سے 25-30 سال پرانی بات ہے، میں ایک بس میں سوار ہوا، اس میں حوزہ علمیہ کم پڑتا تھا پاکستان میں، ایک ملنگ آ گیا، اس نے چڑھتے ہی، اور ملنگوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اس نے چڑھتے ہی کہا یا علی، جیسے اس نے کہا میں نے مولا کے فرمان کے مطابق سیٹے پہ بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہروں کو دیکھا،
جی مومن اور منافق کی پہچان، توجہ چاہتا ہوں۔ اب دشمنوں نے مخالفتیں شروع کر دی، جب مخالفتیں شروع ہوئی نا، پہلا حربہ جو استعمال کیا گیا، بڑی سازشیں ہوئی، خود سامنے نہیں آتے تھے، اپنے بچوں کو پتھر دے کے بھیجتے تھے۔ سرکار دو عالم گھر میں آئے، جناب ابو طالب نے دیکھا آپ کے قدموں پر خون اثر تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے گیا تھا، اور ہوا یہ کہ خود کفار مشرکین سامنے نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ جناب ابو طالب نے اتنا کہا یا رسول اللہ کل جب جائیے نا اللہ کا پیغام پہنچانے تو اکیلے نے جانا، میرا بچہ اپنے ساتھ لے۔ جب اللہ کے نبی گئے نا، اب جناب ابو طالب کا بچہ ساتھ، 12-13 سال کا سن ہے، ادھر رب جانے کتنے بچے تھے کفار و مشرکین کے، انہوں نے جھولیاں بھری ہوئی تھی۔ اب انہوں نے ارادہ کیا پتھر اٹھا کے مارا۔ جناب ابو طالب کا جو بچہ تھا، نہ کوئی ڈھال تھی نہ زیرہ تھی، نہ تلوار تھی نہ تیر تھا، نہ نیزہ تھا، خالی ہاتھ تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کفار کے بچوں کو پکڑتے تھے، اچھالتے تھے، ٹکراتے تھے، وہ گرتے تھے، اور آنے والے بچوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہاذا قزیم، آج آگے نہ آنا، اس سے واسطہ پڑ گیا ہے جو ہڈی پسلی توڑ کے رکھا۔ اب انہوں نے اگلی سازش کیا کی، اور یہاں جملہ عرض کروں آپ کی محبت کو دیکھ کے، کیا حکمت ہے جناب ابو طالب کے فیصلے؟ جناب ابو طالب بھی تو جواب دے سکتے تھے، خود نہیں دیا، اپنے بچے کو کہا۔ کیا حکمت ہے؟ آج بھی کوئی بچہ مار کھا کے گھر جائے نا تو بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں، اور مائیں ان بچوں کے باپوں سے کہتی ہیں، اور باپ جا کے شکایت کرتے ہیں جس بچے نے مارا اس کے باپ سے۔ کیا حکمت تھی جناب ابو طالب کے کام میں کہ جناب ابو طالب نے ایسا انداز اختیار کیا، اگر یہ کفار کے بچے اپنے ماؤں کو کہیں اور ان کی مائیں ان کے باپوں کو کہیں تو وہ انہیں کہیں کہ کس منہ سے جائیں؟ ابو طالب کہے گا کل تک تمہارے بچے تھے، آج میرا بچہ۔ اگلی کوشش کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، اگلی کوشش کیا تھی؟ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تک سرکار دو عالم فرما رہے تھے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہ کہہ رہے تھے نہیں وہ جو 360 ہوتے ہیں نا ان کی عبادت، اور وہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، پڑھ لیجیے، قرآن میں آیت ہے کیا؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ میرے نبی ان سے کہو ان بے جان پتھروں کے آگے ہاتھ نہ باندھو، یہ تمہیں بارشیں دینے والے نہیں ہیں، یہ رزق دینے والے نہیں ہیں، تمہیں اولاد دینے والے نہیں ہیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے نہ پیش کرو۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں موت دینی ہے، وہی ہے جس نے پھر تمہیں قبروں سے، اللہ نے وہی بھیج دی۔ اب یہ سر جوڑ کے بیٹھ کے کہا کیا کریں؟ انہوں نے ایسا کرتے ہیں ہم سے چھوڑتے ہیں، 1 سال کے لیے ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کا اعلان سرکار دو عالم نے کیا، اگلے سال انہی کرنے پڑے گی ہمارے خداؤں کی عبادت۔ اور فرمائیں یہ وفد آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، نبی پاک نے فرمایا میں اللہ سے شرک کی پناہ مانگتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ شرک کا گناہ معاف ہونے والا، میں شرک کی پناہ مانگتا ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ تم جو کہنے آئے ہو میں نے بھی سن لیا ہے، اس نے بھی سن لیا جس نے مجھے نبی کو بنا کے بھیجا ہے، میں خود سے کچھ نہیں کہتا، جو حکم ہوگا تم تک پہنچا دوں۔ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے 1 آیت نہیں 2 آیت نہیں پوری سورت دے کے بھیج دی۔ جناب نے ابراہیم علیہ السلام پہنچایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے نبی کفار سے کہہ دو جنہیں تم لائق عبادت سمجھتے ہو میں انہیں لائق عبادت نہیں سمجھتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت
یہی وجہ ہے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجیے اللہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک اطاعت اور ایک عبادت، عبودیت بندگی، اور نبی اور امام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت اور فرمانا۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے لیے اطاعت بھی اور عبودیت اور بندگی بھی۔ تبھی تو امیر کائنات کہتے ہیں الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور جو فرمائے وکفا بفخر، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے ان تکون لی ربا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ الہی انت کما احب، تو ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور آپ اور میں ایک فرشت بنا لیتے ہیں، یا اللہ فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ علی مولا نے اللہ کی بارگاہ میں فرشت نہیں بنائی، اتنا کہا فاجعلنی کما تحب، میرا اللہ علی کچھ نہیں مانتا، تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے علی تو سید الانبیاء کا داماد بنے، اے علی اللہ یہ چاہتا ہے تو حسنین کا بابا بنے، تو خاتون جنت کا شوہر بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے اے علی میں دین کو مکمل بھی تیری ولایت کے ذریعے توجہ فرمائے کہ شرک کی قطعی اجازت نہیں۔ توجہ فرمائے، ایک مرتبہ میری اکثر محفل علماء، ذاکرین، مومنین، ملنگ حضرات سب سے میری محبت ہے، پیار ہے۔ ایک جگہ ایک نوجوان نے پوچھ لیا، کہا یہ بتائیے کہ جو مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا جو مجھے حد سے بڑھا دے وہ بھی ہلاک، جو حد سے گھٹا دے وہ بھی ہلاک۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو نا مولا کے فضائل، وہ پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ جو بھی مداح اہل بیت پڑھے گا نا وہ تبرعاً ثواب سمجھ کے پڑھے گا، مولا کے فضائل کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں۔ میں نے کہا بیٹا قرآن پڑھیے، اللہ نے بتایا توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، ولایت کیا ہے، امامت کیا، حدیث بھی پڑھ لیجیے۔ کہا ذرا اور آسان کر دیجیے۔ میں نے کہا بیٹا اور آسان یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خالق جیسا بھی نہیں سمجھنا، مخلوق جیسا بھی نہیں سمجھنا۔ ان ہستیوں نے بتایا ہے اگر ہمیں خالق جیسا سمجھو گے تو شرک کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اگر مخلوق جیسا سمجھ لیا تو پھر بخش کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور شرک بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے، ان ہستیوں سے بغض رکھنا بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں بس یہ ہستیاں اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہستی ہے، توجہ فرمائیں، لیکن اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اور جو کچھ کسی نبی یا امام کے پاس ہے وہ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور کتنا خوبصورت ہے امیر کائنات کا فرمان، اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، جن پر ڈائریکٹ اللہ نے نعمتیں عطا کی وہ محمد و آل محمد ہیں، جنہیں اللہ نے ان کی وجہ سے عطا کیا وہ باقی مخلوق ہیں۔ جی کیا پیغام مل گیا؟ اگر شرک کا مسئلہ ہے تو اللہ کا نبی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب اہل طائف نے پتھر مارے نا اس وقت نبی پاک نے وہاں پر اللہ نے کہا اگر تو چاہے تو میں پوری دھرتی کو اٹھا دوں، تو نبی پاک نے کہا نہیں میرا اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا۔ مکہ جب فتح ہو گئے نا میرے عزادار اور میرے بھائی و ذاکرین علماء کرام مومنین جب بنی ثقیف قبیلے کے پاس گئے نا فتح مکہ کے بعد انہوں نے دو شرطیں رکھی تھی اسلام قبول کرنے کی۔ آخری بات کہہ کے چند جملے مسائل کے اور پھر میرے بھائی آپ کو مجلس سنائیں گے۔
بنی ثقیف قبیلہ کے پاس چل گئے. انہوں نے کہا اسلام قبول کرتے ہیں مگر کوئی شرط ہے. کہا کون سی؟ کہا ایک شرط یہ ہے 3 سال کے لیے ان بتوں کو توڑوانے کا حکم نہ دیجیے. آپ نے فرمایا قبول نہیں. کہا 2 سال. کہا قبول نہیں. کہا 1 سال. کہا قبول نہیں. کہا ایک مدت کا. کہا ایک لحظے کے لیے قبول نہیں. اے رسول اللہ پھر ہم سے نہ توڑوائیے. آپ نے تبسم فرمایا کوئی بات نہیں یہ سعادت ہم خود ہی حاصل تمہاری اگلی کیا شرط ہے؟ اگلی شرط یہ جو نماز ہے نا یہ ہمیں معاف کر دے. تو جو فرما رہے نماز کا حکم ہمارے لیے نہ ہو. سرکار کو عالم کے چہرے پر جلال آ گیا. قریب مولا علی کھڑے تھے, اصحاب بھی کھڑے تھے. فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ, اس دین میں بھلائی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو. اور فرمانا یعنی دین اس وقت تک فائدہ مند نہیں بنتا جب تک اس کے اندر نماز نہ ہو. بھائی نماز اور عزاداری کا مقابلہ نہ کرواؤ, موازنہ نہ کرواؤ. اتنا کرتا ہوں تمام ماتریوں کی طرف سے, عزاداروں کی طرف سے نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں, ہم وہ ہیں جن کا نہ محبت اہل بیت کے بغیر گزارا ہے نہ نماز کے بغیر گزارا. اور جو فرما رہے ہیں نماز بھی حکم خدا, محبت اہل بیت بھی حکم خدا. پیغمبر فرما رہے ہیں دین فائدہ مند تب بنتا ہے جب اس میں نماز ہو. وَعَلَى مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا قَبْلَ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ. سنو دین فائدہ مند تب بنتا ہے جب دین میں نماز ہو. نماز تب قبول ہوتی ہے جب نمازی کے دل میں محبت علی کا ہو. نماز ہی تو اہم تھی. 19 رمضان مسجد کوفہ میں میرے امام کو جب ضرورت لگی کتنا گہرا سفر, کبھی امیر کائنات دائیں اور کبھی بائیں. امام حسن نے کہا مولا آپ کو گھر لے جائیں. میرے ماں بھی نوجوان سننا یہ جملہ ہے, آپ کو گھر لے جائیں. آپ اور میرے نزدیک ہماری کتابوں میں لکھا ہے امامت ہے اصول دین میں, نماز ہے فروع دین میں. آپ امام بتا رہے ہیں کہ فروع کی اہمیت کتنی ہے. امام فرماتے ہیں بیٹا حسن میری فکر چھوڑو, پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. امام نے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا. 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں دیکھ لو امامت بھی اصول بھی فروع کا پابند ہے, تو تم بھی ہمیشہ تک اس فروع کے پابند رہنا. پیغام مل گیا. میرے جوانوں عزاداروں, اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے. مسیب کے جو زائر بیٹھے ہو, ان نتنے بچوں کی جب کوئی بات حارث نے نہیں مانی تھی تو آخری بات یہی تھی. حارث ہمیں نماز تو پڑھنے دیں. جب امام حسین علیہ السلام فدا کرنے آئے تو اپنی بہن سے کہا تھا بہن مجھے نماز شب میں یاد ہے. جو ماتمی بیٹھے ہو نا تمہارا بڑا مقام ہے, یقین کرو آپ کو بڑا مقام ہے ماتمیوں. جب ماتم کے لیے جاتے ہو نا وضو کر کے چلے گئے ہی ماتم کر رہے ہو, آپ کے ماتم سے دنیا کو پیغام مل رہا ہے. اور جب وقت نماز ہو جائے پھر وہی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ کے اب رخ کربلا کی طرف کر کے کہو مولا حسین آپ گواہ رہنا جو میدان کربلا میں آپ نے اپنے جوان بیٹوں بھائیوں اصحاب کے لاشوں کے درمیان جو آپ نے ہمیں سبق دیا تھا نماز پڑھ کے, مولا حسین ہم نے آپ کی شہادت کو بھی یاد رکھا ہوا ہے, آپ کے سجدے کو بھی یاد رکھا ہوا ہے. اے عزاداروں, یہ جو عصر عاشور تک تھا نا محرم, یہ تھا امام حسین کا محرم. اب جو شروع ہو چکا ہے یہ ہے علی کی بیٹیوں کا محرم. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا, عزادار بیٹھے مدینے سے چلا تھا, اس وقت اس کا سالار مرد تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا.
اس وقت کا اسلحہ بھی تھا، اس وقت کا لشکر بھی تھا، جوان بھی تھے، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا اس کا نقشہ بدل گیا۔ اب سالار مرد نہیں مستور وہ علی کی بیٹی ہے۔ اب اس فوج میں، اب اس لشکر میں یا بیوہ عورتیں تھیں یا یتیم بچے تھے، ایک مرد تھا وہ عابد بیمار ہے۔ اللہ آؤ ماتمیوں چند جملے سن لو۔ اب جب چلنے لگے ہیں نا، اب بہن نے کہا بھیا حسین میں تیرے مشن کو پورا کروں گا، میں تیرے مقصد کو پورا کروں گی۔ اے عزادارو، جب بی بی آئی ہے نا اپنے بھائی کے لاشا پہ آکے چند جملے کہے، کہا انت اخی حسین، جب میرا بھائی حسین تو ہے۔ اجر قبل اللہ، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا میرا ماجایا حسین تو ہے؟ جب یہ جملے کہے نا، خوشبو امامت سونگ رہی تھی، لیکن کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے جب خیموں سے بھیجا تھا سر تن کے ساتھ موجود تھا۔ اب رخ مڑ گیا نانے کے روزے کی طرف، کہا یا جدہ صلی علیہ ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقتل اعلیٰ۔ نانا آگے دیکھنا، تیرے اوپر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یہ تیرا حسین ہے جس کا خون خاک میں مل چکا ہے، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جب یہ جملے میری آقا ذاتی نے کہے نا تو اس وقت ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی عابد بیمار کے چہرے پہ۔ اب بھائی کو چھوڑ دیا، وہاں چلی آئی جہاں امام سجاد تھے۔ بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ امام سجاد نے کہا بھوپی اماں اتنا بتا، اللہ کی بھری کائنات میں کوئی اتنا مجبور بھی بیٹا ہوگا جس کے سامنے بے گورو کفن بابا کا لاشا پڑا ہو؟ آپ جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو نا، ایک گواہی دے دینا، اب میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا، کہاں وہ وقت جب رسل بستا تھی؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ نو کے نیزے پہ بھائیوں کے ساتھ تھے، کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں مولا حسین کا لاشا، کہیں علی اصغر کا لاشا، قیدی بن کے کھڑی تھی بی بی۔ اس حالت میں امام سجاد سے کہنے لگی بیٹا سجاد گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم بھیجے گا، آپ کے بابا کی خوبصورت قبر بنے گی، اس پر ایک علم نصب ہوگا، دور و نزدیک سے لوگ آئیں گے، وہ جو بی بی نے رسل بستہ ہو کے جو بات کہتی تھی اللہ نے آج سچ ثابت کر دیا۔ سچ ثابت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اے عزادارو، اس وقت کیا ہوا جب گھر میں میت اٹھانے لگو نا اور کسی کی چھوٹی سی بچی ہو، وہ بابا کے میت سے لپٹ جاتی ہے، چھڑوانے والے چھڑواتے ہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پرانے عزادار بیٹھو، میں اشاروں میں گزرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جب بی بی نے مڑ کے دیکھا، وہ جو سینے پر سونے کی آتی تھی، اس نے اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا، اور پھر امام کہہ رہے تھے میری بیٹی جب جانا تو میرا ایک پیغام میرے شیعوں کو دینا۔ پیغام کیا تھا؟ بی بی کی آنکھ لگ گئی۔ پیغام یہ تھا یا شیعتی ما ان شربتم معذبن، اے ہمارے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، اور سمیت تم بے غریب و شہید فندبونی، جب کسی شہید کا یا غریب اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سن لو، بھائی اونٹ کی پشت پہ ہے،